معزز رانا صاحب دانشور یہاں پہ تشریف فرما ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ یقینی طور پہ قائد اعظم صاحب کی سالگرہ کا موقع ہے. تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن بطور پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ایک بہت عزت کا باعث ہے. یقینی طور پہ قائد اعظم نے جب سوچا کہ پاکستان بنانے کے بارے میں تو ان کو مسلمانوں کے جو تکالیف تھیں، جو پریشانیاں تھیں، وہ ان کے ذہن نشین ہوئی. ان کے والد محترم جناح پونجا صاحب تو چاہتے تھے کہ وہ صنعت کار یا تاجر بنے، لیکن ان کی اعلیٰ سوچ جو وہ بچپن سے ان کے اندر پنپ رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں ایک بڑا آدمی بنوں. تو جیسا کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک خاتون انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ ہمیشہ محنت ہی کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا اگر میں محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا. تو یہ ثابت کیا قائد اعظم نے، ان قوتوں کے خلاف لڑ کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ واقعی وہ بڑے آدمی تھے اور ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں ہندو اور انگریز انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی قومیں یہاں پہ آباد ہیں اور دو ہی قوموں کے سارے حقوق ہمارے لیے ہیں اور یہ ہمارا ہی ملک ہے. تو لیکن قائد اعظم نے انہیں مجبور کر دیا، انہیں یہ پیغام دیا اپنی محنت کے ساتھ، تحریک کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ انہوں نے پیغام دیا کہ یہاں پہ مسلمان بھی بستے ہیں، خالی آپ دو قومیں نہیں. اس تحریک کو انہوں نے آگے چلاتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جس کا نام ہے، میری مراد انگریز حکمرانوں کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے 3 جون 1947 کو پاکستان بنانے کا، بر صغیر کو آزاد کرنے کا اور پاکستان کی آزادی کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محسن پاکستان، پاکستان قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ایک واقعی بہت بڑے عظیم انسان تھے. ان کا واقعی ہم نام لے کے ہم بڑے ہو سکتے ہیں، وہ بڑے اس میں نہیں ہو سکتے. وہ تو ایک اپنا جو انہوں نے اوج کمال پانا تھا وہ پا لیا. تو لہٰذا آج کے اس دور میں واقعی قائد اعظم نے جو ملک ہمارے حوالے کیا، اس طرح وہ معاملات نہیں چل پا رہے. آج بھی ان شہداء نے جنہوں نے اپنی جانیں اس تقسیم کے وقت اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، وہ شہداء آسمانوں سے جھانک رہے ہوں گے کہ پاکستان کا کیا حال کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم جو تھے ان کے روپ میں ایک لیڈر ہمیں بخشا. ان کی وجہ سے آج ہم اس ملک میں آزادی سے اللہ اور قرآن اور لا الہ الا اللہ کا نام لیتے ہیں. تو میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے قائد کا. اس کے ساتھ ساتھ میں اس موقع پہ تھوڑی سی بات بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج تک پاکستان میں، جب سے پاکستان وجود میں آیا، کسی پارٹی نے اتنا کام نہیں کیا اس پاکستان کو اوپر اٹھانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب کو مل کے اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے اور اسی طرح آگے بڑھتے رہنا چاہیے. جو کام کرتا ہے، جو بھی پارٹی کا لیڈرشپ کام کرتی ہے ملک کے لیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ اگلی نشست ہم یقینی طور پہ پھر پاکستان کی محبت میں رکھیں گے اور رانا صاحب کی زیر سرپرستی رکھیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.